وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له شعر فلیکرمہ رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سر پر بال رکھے اس کو چاہیے کہ اپنے بالوں کو اچھی طرح رکھے، یعنی ان کو دھویا کرے، ان میں تیل لگایا کرے، کنگھا کیا کرے، اور مجنون شخص کی طرح ان کو بکھرا ہوا نہ رہنے دے، کیونکہ نفاست اور صفائی اور خوش حیتی ایک پسندیدہ اور محبوب چیز ہے۔ تو بالوں کا اکرام یہ ہے کہ اس میں تیل ڈالا جائے، اس میں کنگھی کی جائے، اس کو بنوایا جائے۔ اسلام جو ہے یہ شائستگی اور تہذیب کا حکم دیتا ہے، اور ہر چیز کو اس کا جائز مقام دیتا ہے، ہر چیز میں افراط اور تفریط سے پاک اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ تو بالوں میں ایسا بھی نہ ہو کہ ہر وقت اس کی خدمت میں لگا رہے، لیکن اگر بال رکھے ہو تو آدمی پر لازم ہے کہ اس کی دیکھ بھال بھی کرے تاکہ معاشرے میں رہنے سہنے کے قابل بن جائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ رواہ الترمذی والنسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی بو تو ظاہر ہو لیکن اس کا رنگ ظاہر نہ ہو، جیسے مشک اور عنبر اور عطر وغیرہ، اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ تو ظاہر ہو لیکن اس کی بو نہ پھیلے، جیسے مہندی اور زعفران وغیرہ۔ عورت باپردہ چیز ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے جسم کی خوشبو کسی اجنبی مرد پر نہ پڑے۔ البتہ گھر کی زینت عورت کے لیے ضروری ہے، اس لیے عورت کی خوشبو میں زینت زیادہ ہو، خوشبو کم ہو، اور مرد کا پردہ نہیں ہوتا اس لیے خوشبو تیز لگائے، لیکن زیبائش اور زینت مرد کی شان مردانگی کے خلاف ہے، تو اس کے عطر میں خوشبو تیز اور زینت کم ہونی چاہیے۔ تو اس حدیث میں مرد اور عورتوں کے عطریات میں فرق بیان کیا گیا۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خوشبو کی دھونی لیتے تو کبھی تو صرف اگر کی دھونی لیتے جس میں مشک وغیرہ مخلوط نہ ہوتا، اور کبھی کافور کی دھونی لیتے کہ اس کو اگر کے ساتھ یعنی دونوں کو ملا کر آگ میں ڈالتے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح دھونی لیتے تھے کہ کبھی تو صرف اگر کی دھونی لیتے اور کبھی کافور، اور اگر دونوں مخلوط کرنے کی دھونی، کبھی کبھی جو ہے دونوں کو مخلوط کر کے بھی دھونی لیتے۔ اچھا، استجمار کے جو ہے کئی معنی ہیں۔ یہاں انگیٹھی میں خوشبو ڈال کر اس کی دھونی لینے کو استجمار کہا گیا ہے، مراد خوشبو کی دھونی ہے۔ بالعلوۃ، با جارہ ہے، حمزہ پر زبر ہے، پیش بھی جائز ہے، لام پر پیش ہے، واو پر شد اور زبر ہے، اخیر میں گول تا ہے۔ وہی عود یتبخر به، یعنی علوم عود کو کہتے ہیں۔ عود ایک اعلیٰ قسم کی لکڑی ہے جس کو جلا کر خوشبو حاصل کی جاتی ہے۔ حرمین شریفین میں مجمع کے اندر یا کبھی مطاف کے اندر عرب لوگ جلاتے ہیں، لوگ دوڑ دوڑ کر وہاں پھر دھونی لیتے ہیں، اس کو اگر بھی کہتے ہیں۔ آج کل مسجدوں میں اگر کی بتی جلائی جاتی ہے۔ اچھا، کبھی مشک اور عنبر کو بھی جو ہے اسی طرح اس کو مشک اور عنبر کے بغیر بھی جو ہے جلایا جاتا ہے، اور کبھی اس کے ساتھ کافور ملا کر مخلوط بھی جلایا جاتا ہے۔ یعنی ایک دفعہ اکیلے عود کی دھونی لیتے تھے نبی علیہ السلام، اور دوسری دفعہ کافور وغیرہ مشک اور عنبر ملا کر مخلوط دھونی لیتے تھے۔ یطرحہ یہ پھینکنے کے معنی میں ہے، مخلوط مراد ہے اس کی۔ تو دھونی لینا اس طرح ہوتا ہے کہ جب عود کی جو ہے دھواں شروع ہو جائے تو اس کے اوپر کڑے ہو جاتے ہیں، داڑھی میں وہ دھواں چلا جاتا ہے، کپڑوں میں اندر چلا جاتا ہے، جس کی خوشبو دیر تک رہتی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العین حق ونہا عن الوشم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر لگنا برحق ہے،
آپ علیہ السلام نے گودنے سے منع فرمایا۔ العین حق، یعنی نظر بد ایک حقیقت ہے، کوئی وہم اوہام نہیں ہے۔ یہ معتزلہ وغیرہ روشن خیال لوگ نظر بد کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف وہم ہے، جس طرح پل پر سے گزرنے والا ڈرتا ہے اور اپنے آپ کو گرنے والا خیال کرتا ہے، اسی طرح یہ شخص وہم میں مبتلا ہے کہ مجھ پر فلاں کی نظر لگ گئی۔ اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ دیکھو، نظر بد ایک حقیقت ہے، یہ کوئی وہم نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کی متعدد نصوص اس پر دلالت کرتی ہے۔ معتزلہ کو خود وہم ہو گیا ہے۔ نظر بد کا لگنے کا طریقہ علماء نے اس طرح بیان کیا ہے کہ عائن اور ناظر کی قوت واہمہ منظور پر اثر کرتی ہے تو وہ متاثر ہو جاتا ہے، یا عائن اور ناظر کی آنکھوں سے باقاعدہ جراثیم جاتے اور منظور پر اثر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اس کی مشیت اور حکم سے ناظر کی نظر میں یہ تاثیر پیدا ہو گئی ہے۔ اب سوال یہاں یہ ہے کہ وشم اور نظر بد کو ایک ساتھ اس حدیث میں کیوں رکھا گیا ہے، حالانکہ نظر بد کی حدیث الگ باب میں آ رہی ہیں، یہاں اس کا کیا کام ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل وشم میں اکثر کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وشم کی وجہ سے نظر بد ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے جواب میں فرمائے کہ وشم نہ کرو، نظر بد ایک حقیقت ہے، وہ جب لگتی ہے تو وشم اس کو نہیں روک سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ گودنے والی اور گدوانے والی عورتیں، منہ پر سے بال نچوانے والی عورتیں، افزائش حسن کے لیے دانتوں کو سوہان ریتی سے رتوانے والی عورتیں، ان سب پر کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں تغیر کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت عورتوں تک پہنچی تو ایک عورت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ اس طرح کی عورتوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے لیے کیا رکاوٹ ہے کہ میں اس پر لعنت نہ بھیجوں جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور جس کو کتاب اللہ میں ملعون قرار دیا گیا۔ عورت نے کہا کہ میں نے بھی اس چیز کو پڑھا ہے جو دو وفتیوں کے درمیان ہے، یعنی میں نے بھی پورا قرآن کریم پڑھا ہے، یہ مطلب ہے جو دو دفتیوں کے درمیان ہے، پتہ نہیں کون سا لفظ ہے، یعنی مطلب یہ کہ میں نے بھی پورا قرآن کریم پڑھا ہے، لیکن اس میں مجھے یہ بات جو آپ کہتے ہیں صریح الفاظ میں کہیں نہیں ملی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم قرآن کریم کو غور و فکر کے ساتھ اور سمجھ کر پڑھتی تو اس میں تمہیں یقیناً اس کا حکم ملتا۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اس کا ترجمہ ہے کہ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دے اس کو قبول کرو اور اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے باز رہو۔ اس عورت نے کہا کہ ہاں، یہ آیت تو میں نے پڑھی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاس یہ چیز ہے جس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ المتمنصات متفاعلات کے وزن پر ہے، میم ثانی پر شد ہے، من ماس ای المنقاش، مچنے اور اچھاؤ کو کہتے ہیں۔ چہرے سے چھوٹے چھوٹے بال جس آلے سے نوچے جاتے ہیں اس کو منماس کہتے ہیں۔ اس طرح عمل کرنے والی عورت کو نامسا کہتی ہے، جس کا ذکر دوسری حدیث میں ہے۔ یہاں متنمسا کا ذکر ہے، وہ یہ عورت ہے جو دوسرے سے یعنی بیوٹی پارلر میں جو دوسرے سے یہ کام کرواتی ہے، یعنی بال نچوانے والی عورت۔ المتفلجات یہ فلج سے ہے، فلج دو دانتوں کے درمیان فاصلہ کرنے کو کہتے، دو دانتوں کے درمیان فاصلہ کھڑکی کو کہتے۔ جاہلیت میں حسن بڑھانے کے لیے عورتیں سوہان اور ریتی کے ذریعے سے دانتوں کو گھساتی تھی تاکہ دانت سلیقہ دار بن جائے، یا بیچ میں فاصلہ بنا کر دانتوں کو جو ہے یعنی دراز بنایا جائے تاکہ خوبصورت لگے۔ اس میں چونکہ خلق اللہ کی تغییر ہے اس لیے ممنوع ہے اور باعث لعنت ہے۔ تو حدیثوں میں
یہ ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ تو عورت نے بڑی عجیب انداز سے پوچھا کہ میں نے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس کلام سے اس عورت پر اشتباہ آ گیا کہ قرآن میں کہاں مذکور ہے، اس لیے کہنے لگی کہ میں نے پورے قرآن کو اول سے اخیر تک پڑھا ہے، یہ حکم تو وہاں نہیں ملا۔ تو پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی جو ہے یہ آیت پڑھ کر اس کو سنائی کہ یہ پڑھا ہے یا نہیں۔ جب اس نے کہا کہ ہاں یہ تو پڑھا ہے، فرمایا کہ بس اس آیت میں ہے کیا، اس پر سوچا ہے، پھر بات اس کے اوپر واضح ہو گئی۔ تو ممنوع کاموں کو سن کر ان کاموں سے اپنے آپ کو، عورتوں کو روکنا چاہیے جو دنیا میں باعث لعنت بنتی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔